اور مسلمان ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر شعوری طور پر ایمان لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اور شعوری طور پر ایمان لے کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر ایمان لے کے آئیں گے، یعنی یہودیوں سے آپ توقع رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جو سوائے آرزوؤں کے کتاب کو جانتے ہی نہیں، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے اور پھر ساتھ اہل ایمان سے بھی ہے. بنی اسرائیل کی جو خرابیاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گنوانا شروع کی ہیں، ان کی ناشکریاں اور ان کی نافرمانیاں اور پھر اپنی ان کے اوپر عنایتیں، انہی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ پیغام اس لیے دے رہے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق کہ جو برائیاں بنی اسرائیل کے اندر پائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے مسلمانوں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی آئیں گی. اس لیے میرا اور آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم قرآن کو سامنے رکھ کر، اس کو کسوٹی بنا کر، اس کو نمونے کے طور پر لے کر اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو جانچیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور مسلمان ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر شعوری طور پر ایمان لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اور شعوری طور پر ایمان لے کے آئے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرے. آج کی ان آیات میں مسلمانوں کے اندر ایک بات یہ تھی کہ یہ جو فرشتوں کے بارے میں علم ہے، وحی کے بارے میں علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے. مشرکین عرب نے یہ بہت سارا علم یہودیوں سے لیا تھا، اور اس طرح کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے عقیدہ آخرت کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں، تو یہ ساری باتیں وہ لوگ یہودیوں سے بھی پہلے کسی حد تک سن چکے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مشرکین عرب سے زیادہ یہودی جلدی ایمان لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک جیسا ہے، ملتا جلتا ہے. اس لیے وہ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ جب ہم یہ دعوت یہودیوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ فوراً اس پر لبیک کہہ دیں گے، جبکہ یہودی تو اصل اسلام سے بہت دور جا چکے تھے. انہوں نے اپنی جو کتاب تھی، اللہ کا جو کلام تھا، جو تورات، اس کے اندر بہت ساری وہ تبدیلیاں کر چکے تھے، اپنی من مانیاں کر چکے تھے، اپنی مرضی کے مطابق اس میں کافی کچھ وہ نیا لکھ چکے تھے، اور وہ تو اپنی مرضی کے مطابق
قرآن کی اس تورات کی کچھ آیتوں کو ڈھال بھی چکے تھے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بیچ بھی دیتے تھے، اپنے معاملات تبدیل بھی کر لیتے تھے، حق اور باطل کو گڈ مڈ بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر ایمان لے کے آئیں گے، یعنی یہودیوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر ایمان لے کے آئیں گے، حالانکہ ان کے ایک فریق کا تو یہ معاملہ رہا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں وہ تحریف کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے، اور یہ تبدیلی جان بوجھ کر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لاشعوری طور پر کرتا ہو یا وہ نا سمجھ ہو تو کرتا ہو، بلکہ وہ علم آ جانے کے بعد شعوری طور پر سمجھداری کے بعد وہ اس کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے۔ فرمایا نا من بعد ما عقلوہ، کہ بعد اس کے کہ اس نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور وہ جانتا بھی ہے، اس کو شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، جانتا بھی ہے، علم بھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور اس کے اندر وہ تبدیلی کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے فرمان کو معاف نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کو معاف نہیں کرتے، اللہ کے کلام کو معاف نہیں کرتے، وہ سلیم الفطرت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھائی کی طرف آئیں گے؟ وہ تو ابن الوقت ہیں، وہ تو مفاد کے بندے ہیں، مفاد پرست ہیں، ان کو تو جہاں سے مفاد ملے گا وہ وہی کچھ کریں گے۔ ان کا تو اللہ کے ساتھ بھی وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، تو وہ عام انسانوں کے ساتھ کیسے وہ اچھائی کا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ دوسری جو برائی آج کے اس سبق میں ہے وہ یہ کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، تو کہتے ہیں ہاں تمہاری باتیں ٹھیک ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اور ہمارے معاملات ملتے جلتے ہیں، اعتقادات، عقائد ہمارے ایک جیسے ہیں۔ لیکن یہی لوگ جب اپنے ہی یہودی بھائیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو کیوں تم سچی بات بتاتے ہو کہ ہاں تمہارے پیغمبر کے بارے میں ہماری تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، تمہارے پیغمبر کی ساری نشانیاں ہمارے تورات میں ہیں، تمہارا اور ہمارا دین ایک جیسا ہے، تو ان کو تم کیوں بتاتے ہو؟ اس طرح تو ان کے پاس حجت قائم ہو جائے گی، وہ قیامت والے دن وہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ ان کو تو ساری سمجھ تھی، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو جب وہ اپنے یہودیوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، خبردار ان کو صحیح بات نہیں بتانی، ہم یہودی ہی ٹھیک ہیں اور ہم ہی راہ راست پر ہیں۔ اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے کی طرح مسلمان ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہارے رب کے یہاں تم سے حجت بازی کریں، اتمام حجت کریں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو رنگی یہ یہودی کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے سارا کہ اللہ کے یہ جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق پر ہیں اور ان کے پیروکار بالکل حق پر ہیں، اور یہ پتہ ان کو اپنی ہی کتاب سے بھی چل گیا ہے، تورات میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، صرف قرآن پڑھ کے نہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اپنی بات اور ضد اور انا پر قائم ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سارا ان کی معاملات کو نوٹ کر رہا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں ہے، جو وہ زبانوں پہ لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یہ تھا ان کے علماء کا حال، وہ لوگ جو علم رکھتے تھے تورات کا کہ وہ اس کو جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کرتے اور اس علم کا وہ حصہ اپنی عوام کو بتاتے تھے جس سے ان کی اجارہ داری قائم رہے، جس سے ان کا جو ڈیرا ہے نا وہ قائم رہے۔ تو رہے وہ لوگ جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس ان کی اپنی مذہبی کتاب کا علم نہیں تھا، تو وہ اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے، جو ان کا دل مانتا وہ کرتے، جو ان کا دل نہ مانتا وہ نہ کرتے، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو۔ اس لیے فرمایا اور ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں
جو سوائے آرزوؤں کے کتاب کو جانتے ہی نہیں اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں، یعنی جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ کر لیتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، بس ان کا گمان ہی ان کے دین ایمان ہے اور اسی کو ہی انہوں نے خدا بنا لیا ہوا ہے، ان کی اپنی خواہش ہے جس پہ وہ چاہتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مخاطب ہوا یہودی علماء سے کہ جو اسلام کو، جو اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا، اپنی طرف سے کچھ بیان کر دیا اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا، یہ چیزیں آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے آپ نے فیس بک کے اوپر بہت سارے مقررین ایسے سنتے ہیں ہم کہ وہ سر لگا کر ایسی آیت پڑھتے ہیں، آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور مطلب جو ہے وہ عوام کو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، مقصد یا ان کا واہ واہ کرانا ہوتا ہے یا پیسے اکٹھے کرنا ہوتا ہے یا اپنا نام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب مسلمان امت میں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنا نام بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت خرید لیں، کوئی پیسے لے لیں، اپنا نام بنا لیں، اپنا نام بڑا کر لیں یا سرمایہ پیدا کر لیں۔ فَوَيْلُ لَهُمْ بِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو ان کے لیے اس چیز سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور اس چیز سے بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے کمائی ہے، یعنی جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے کہ لکھتے اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور جو پیسہ اس کے ذریعے سے کما رہے ہیں یا اپنا نام بنا رہے ہیں تو ان قریب یہ چیز ان کو ہلاک کر دے گی۔ آج کے اس درس میں یا مطالعہ میں جو آخری بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی بہت اہم ہے، موتی پروئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا خوبصورت کلام ہے جو ہمارے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، ہمیں زنگ آلود جو دل ہے اس کو صاف کرتا ہے، ہمارے ذہن کو صاف کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے۔ اللہ نے آج کے اس پروگرام میں، درس میں جو آخری بات کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی پسندیدہ شخص یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی چہیتا نہیں ہے، اور یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد سے ہیں اور ہماری نسل سے بہت سارے پیغمبر ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر ہوئے ہیں، تو اس نسبت سے یہودی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، اور اگر ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب یہودیوں کو وہاں سے نکال لے گا اور پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی ہے، قرآن پاک میں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ عربی زبان کے الفاظ اور اردو کے ملتے جلتے ہیں تقریباً، لن تمسن النار، مس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں، الا ایاما معدودہ، ہاں اگر ہم گئے بھی تو چند دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اب بھی آپ ان سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو، کوئی وعدہ وعید، کوئی تمہارا میثاق طے ہوا ہے، کوئی لکھا ہوا ہو تو ہمیں بھی دکھا دو کہ جو اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے کہ جس فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ نے تم سے عہد لے لیا ہے کہ تم جو مرضی کیے جاؤ، اللہ کی آیتوں کو بیچی جاؤ، حرام کھائی جاؤ، جھوٹ بولتے جاؤ، نافرمانیاں کیے جاؤ، لوگوں کو ناحق قتل کیے جاؤ، تم ہر برائی کیے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چند دنوں کے لیے جہنم میں لے کے جائے گا اور پھر اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ایسا کوئی وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے؟ اگر ہے تو وہ سامنے لے کے آؤ۔
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہو اور وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا بلا من کسبا، کیوں نہیں، ہرگز نہیں، من کسب سیئہ، جو بھی گناہ کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گناہوں کے چکر میں رہے گا، گناہ اس کا احاطہ کیے رہیں گے، وہ گناہوں کی دلدل میں رہے گا، گناہ پہ گناہ کیے جائے گا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ اہل جہنم ہیں، یعنی وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے جائے گا اور پھر دھل کے وہ جنت میں آ جائے گا۔ اور یہ کنسپٹ اب بہت سارے مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے کہ آپ ساری زندگی شراب پئیں، آپ ساری زندگی رشوت لیں، آپ رشوت کے بغیر کوئی کام نہ کریں، آپ ساری زندگی حرام خوری کریں، ساری زندگی سود خوری کریں، ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹیں، چٹی دلالی کریں، اور پھر آپ یہ کہیں جی آپ نے چونکہ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بندہ ساری زندگی بے ایمانی پہ رہا ہے، ساری زندگی حرام زدگی پہ رہا ہے اور حرام زدگی ہی کیے جا رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ اہل جنت ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس میں ہمیشگی کی زندگی جنت میں بھی ہے اور ہمیشگی کی زندگی جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی، دونوں طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو خرابیاں یہودیوں میں آئیں اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سخت عذاب کی وعید سنائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرابیوں سے بچائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔